بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج سب سے پہلے تو نئے سال کی مبارکباد بہت بہت آپ سب لوگوں کو۔ سوری میں لیٹ ہو گئی۔ کوشش میں نے کی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیو ایئر پہ یا نیو ایئر ایو پہ بات کروں، لیکن بہت مصروفیت تھی، بالکل ٹائم نہیں تھا۔ آئی ایم سو سوری۔ اور آج بھی ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ جو ہے وہ اسی طرح گزر گیا۔ تو اس وقت جاب کے لیے میں نکل رہی تھی۔ میں نے کہا چلیں اس وقت آپ کے ساتھ آپ کو راستہ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ کہ کس طرح سے جو ہے وہ ڈرائیونگ میری ہوتی ہے گھر سے لے کر اور جاب تک۔ تھوڑا سا اس کو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میرے ساتھ ساتھ دیکھیے آپ، اور کچھ باتیں بھی آپ سے کروں گی نئے سال کے لیے۔ پہلے تو بہت ڈھیروں دعائیں آپ سب لوگوں کو، جو جہاں ہے، پاکستان، انڈیا، پوری دنیا میں، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ بیسکلی تو یہ ہمارا مسلمانوں کے لیے نیا سال نہیں ہے، لیکن جو نیا سال ہمارا اسلامی سال ہے، جس کو ہم محرم کہتے ہیں، پہلی محرم سے ہمارا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو وہ ہمارے لیے ہم اس لیے اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ غم کا مہینہ ہے، اور وہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو ہم لوگ اتنے زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں محرم کے آغاز کے ساتھ ہی کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دے سکتے، سیلیبریٹ نہیں کر سکتے۔ تو باہر کی دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ ایک اچھا چانس ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی خوشی کا اظہار کریں، نیک دعاؤں کے ساتھ اپنے نئے سال کا آغاز کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سلسلہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو ذرا کیمرہ بیک کر کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر بھی دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باتیں بھی کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب، تو یہ میں اسکول زون کے پاس سے جا رہی ہوں۔ اسکول زون میں جو ہے وہ ہمیں پرمیشن ہے اونلی 30 میکس، جو ہے وہ 30 ہمارے لیے ہونی چاہیے اسپیڈ۔ یہ دیکھیے بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ جہاں پارک ہیں، گارڈنز ہیں اور اسکولز ہیں، وہاں پر زون 30 میکس جو ہے وہ 30 ہے میکسیمم۔ اس سے زیادہ آپ اوپر جائیں گے، کیمراز ہیں، وہ ہڈن کیمراز آپ کو ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال ہم بات کر رہے تھے نئے سال کے لیے۔ تو نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو ایک سال زندگی کا کم ہمارا ہوتا ہے، ہمارے پاس تجربات پورے ایک پچھلے سال کی، اچھا جو بھی ہم نے کیا ہوتا ہے، اچھا برا، لوگوں کے ارد گرد ہمارے رہنے والوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پچھلا جو وہ گزر چکا ہے اس سے حاصل کرنا چاہیے سبق، اور آئندہ آنے والے سالوں کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے، نئے حوصلوں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے منصوبوں کے ساتھ اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے سال میں ایک اپنا آپ سے وعدہ کرنے کا کہ اب نیا سال شروع ہوا ہے، ایک نیا سال زندگی کا ہم کو اللہ نے نیا موقع دیا، تو کیوں نہ ہم اس کو بہترین طریقے سے حاصل کریں۔ اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ گولز ضرور بنائیے۔ گولز سے مطلب یہ نہیں کہ گول دائرہ بنا لیجئے، سرکل بنا لیجئے۔ گولز مطلب یہ کہ آپ لوگ کوئی نہ کوئی اپنی آنے والی زندگی کے لیے ایک منزل بنائیے، ایک ٹارگٹ رکھیے کہ جی مجھے اس منزل پہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا۔ جب تک آپ اپنی زندگی کے ٹارگٹس نہیں بنائیں گے، آپ لوگ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، آپ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب میرے ایک ٹیچر تھے، اللہ ان کو زندگی دے، بہت اچھے ٹیچر تھے، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ٹارگٹ بنائیے بہت اونچائی پہ رکھتے ہوئے۔ جیسے میں نے جب اپنی زندگی میں ترقی کی تھی تو میں نے اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ اپنی فیوریٹ کار مجھے حاصل کرنی ہے، اور اس زمانے میں وہ ہماری دسترس سے بالکل آؤٹ تھی، لیکن میں نے ایک ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ مجھے یہ گاڑی ہر حالت میں خریدنی ہے۔ تو وہ صرف ایک گاڑی کو خریدنے کے چکر میں نے ہر اچھا وہ کام کیا جس کے ذریعے میں اس گاڑی تک پہنچ سکوں، اور آج دیکھیے میں کامیاب بزنس مین ہوں، میرے کوچنگ سینٹرز ہیں، میرے ادر بزنسز ہیں، صرف ایک اس گاڑی کو مقصد۔ تو ایک ٹارگٹ آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے، اور ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، ثابت قدمی ہونی چاہیے، تب آپ اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے گول اچیو نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں آپ نے حوصلہ توڑا، بیچ میں رستہ بدلا، تو ظاہر بات ہے آپ اپنی منزل سے بھٹک جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو کچھ
چھوٹی سی باتیں میں نئے سال کے آغاز میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی. راستہ بھی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کو دکھاؤں کہ میں جو جاب ہے میری وہ کتنی دور ہے اور میں کس طرح سے وہاں تک پہنچتی ہوں. تو اچھا جناب عالی، آپ یہ بات ایک ترکی کے حوالے سے بہت زیادہ سوال جو آ رہے ہیں وہ یہ سوال آ رہے ہیں کہ ہم لوگ آنا چاہ رہے ہیں، آپ بتائیے ابھی صحیح وقت ہے آنے کا کہ نہیں ہے. اور لیرا کا بھی پچھلے دنوں بہت زیادہ پرابلم ہوا، لیرا کی قیمت گر گئی بمناسب اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ڈالر کے لیے. تو لیکن آپ لوگ بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، اس کی کیلکولیشن نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں. سب لوگوں نے ایک آواز میں کہہ دیا لیرا گر رہا ہے اور ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے اور ہر طرف شور ہو گیا. دیکھیے کبھی بھی کوئی کام ہو پہلے اس کو سمجھیے کہ دراصل وہ کہہ کیا رہا ہے، اس چینجز سے آپ کی زندگی پہ، آپ کے ملک میں، آپ کے جو مقاصد ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا. میں نے اس سے پچھلی والی ویڈیو میں اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے کہ پاکستان والوں کے لیے لیرا کا اوپر یا نیچے جانا کہاں فائدہ مند ہے، کہاں نقصان دہ. اگر آپ کسی اور ممالک سے آ رہے ہیں جہاں آپ کے پاس یورو، ڈالر، پاؤنڈز ہیں، تو آپ کے لیے ترکی جانا اس وقت فائدہ مند ہے. اگر جتنا لیرا گرے گا آپ کی کرنسی جو آپ کے پاس اس وقت جو آپ کے پاس سیونگز ہیں یا جو آپ کی ارننگز ہیں، اس سے آپ کم لیرا میں زیادہ سامان خرید سکتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ شاپنگ ہو، چاہے وہ سیر و سیاحت ہو. ٹھیک ہے. تو اچھا اب رہ گئی بات کہ یہ وقت آنے کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ اپنے ذہنوں میں خود یہ سوچئے کہ آپ کے پاس کون سا مناسب وقت ہے جانے کے لیے. جن بچوں کے اسکولز ہیں اور جو اسکولز میں داخلہ کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت اس لیے بہت اچھا ہے کہ زیادہ تر کووڈ کی وجہ سے آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. تو اگر آپ بچوں کے ساتھ اس وقت وہاں موو بھی کرتے ہیں اور ایگزام کے لیے بچوں کو گھر میں پریپیئر کروا کر اور آپ آن لائن کلاسز دلوا دیتے ہیں، تب بھی آپ کا نقصان نہیں ہوتا. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے بھی بار بار بتایا کہ اسکولز جو ہیں اس کے ایڈمیشن اسٹارٹ ہوتے ہیں نئے سیشن کے لیے. سپٹمبر میں نیا سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوگا کہ اتنے دنوں میں آپ بچوں کو بیسک ٹرکش لینگویج جو ہے وہ سکھوا سکیں اور تھوڑا سا ماحول سے مانوس کروا سکیں تاکہ نئے آنے والے سال میں ان کے لیے مشکلات نہ ہوں. میں کافی حد تک میں نے معلومات اور نیا جو فیس اسکیجول ہے وہ سارا میں نے ریٹرن کرنا شروع کر دیا ہے انٹرنیشنل اسکولز کا. انشاءاللہ میں بہت جلدی جو ہے وہ ایک ویڈیو بناؤں گی جس میں میں آپ لوگوں کو ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ برٹش اسکولز اور انٹرنیشنل اسکولز جہاں پہ انگلش لرننگز ہے وہاں پر آپ کو کیا پڑھا جو ہے وہ فیس وغیرہ کیا ہوگی، تو اس سے بھی آپ کو کافی اندازہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو ہے اگر آپ ٹرکش اسکول میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرکش اسکولز جو ہیں وہ 12 گریڈ تک، 12ویں کلاس تک فری ہے تعلیم، تو فیس نہیں ہوتی بچوں کی. تو جناب علی یہ تو ہو گئی بات اسکولز کے حوالے سے اور یہ وقت صحیح ہے کہ نہیں ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں تھوڑی سی بات یہ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے پچھلی ویڈیوز میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے کہ 100 سال جو 2023 میں ترکی کے پورے ہونے والے ہیں، اس سے ترکی میں کیا اثرات ہوں گے، کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں. وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. اور 2023 جو ہے وہ اب آنے ہی آنے والا ہے. ظاہر بات ہے جس طرح زندگی تیزی سے گزر رہی ہے 2022 شروع ہو گیا، تو جب شروع ہوا ہے تو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی سب لوگوں کی زندگی صحت کے ساتھ جو ہے وہ خوشیوں کے ساتھ یہ سال بھی ختم ہو جائے گا. تو سننے میں یہی آ رہا ہے کہ 2023 جو ہے جبکہ یہ معاہدہ جو ہے ترکی اس سے آزاد ہوگا 100 سالہ معاہدے کے ساتھ، تو اس سے پہلے ترکی میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی. اور اس سے بھی بڑی جو ایک تبدیلی آئے گی وہ 19 سالہ اقتدار آلریڈی طیب اردگان کے پاس جو تھا وہ اب اس کا الیکشن ہونے والا ہے. ہو نوز، پیپل بہت چاہتے ہیں، بہت زیادہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ طیب اردگان سے محبت کرتے ہیں، لیکن 19 سال آلریڈی وہ حکمران رہ چکا ہے اور الیکشن آنے والے ہیں 2023 میں. تو نو بڈی نوز کہ وہ دوبارہ ری الیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ
کوئی نئی حکومت آتی تو سب سے بڑی یہ 2 اہم تبدیلیاں جو ہیں وہ یہاں پہ جب کراسنگ کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے، کراسنگ جو کر رہے ہوتے ہیں روڈ کراسنگ وہ نہیں رکتے ہیں، بلکہ آپ کو رکنا ہوتا ہے گاڑی والوں کو. تو جناب علی، تو یہ 2 اہم تبدیلیاں جو ہیں یہ آنے والی ہیں، اور ان کے آنے میں ابھی 1 سال باقی ہے. لیکن آپ یقین کریں جو وہاں کے ریسورسیبل طبقے ہیں اور جن کو معلومات ہیں، انہوں نے ابھی سے یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ بہت جلدی جو ہے مڈ آف دس ایئر، یعنی سمجھیے آپ جون جولائی تک جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں امیگریشن سسٹم میں. اور کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے یہ جو TRC 1 سال کا دے رہے ہیں یہ بند کر دیں. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ جو ویزا وہ 10 دن کا دیتے ہیں اس ویزے کی مدت وہ ایک ہی دفعہ میں بڑھا دیں، 3 مہینے یا 6 مہینے کا کر دیں، لیکن TRC جو ہے وہ بند کر دیں. یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی پالیسیز نکال دیں کہ جس سے آپ وہاں پر زیادہ دن تک رک سکتے ہیں، جیسے پہلے ان کا سٹیزن شپ پروگرام ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. سننے میں یہی آ رہا ہے کہ یہ جو ان کے پروگرام ہے، یہ TRC کا پروگرام جو یہ 1 سال کا ویزا دے دیتے تھے، یہ اب انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بہت سختی کرنا شروع کر دی ہے، اور اس سال کے مڈل تک جو ہے وہ نئی صورتحال سامنے آ جائے گی. تو اگر خدا نہ کرے اپرچونٹی جو پاکستانیوں کے لیے اوپن ہوئی ہے، کیونکہ طیب اردگان جو ہے وہ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں پاکستانیوں سے، اور ویسے بھی اگر ہم وہاں جائیں گے نا تو آپ کو جیسے ہی پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ پاکستانی، تو وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اور وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو خود اتنے بے چین ہیں کہ ہم بھی پاکستان جائیں گے، وہاں گھومیں گے، وہاں پھریں گے. جس طرح آپ ترکی کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ویسے وہ پاکستان کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی کے امکانات ہیں. تو اگر آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ اس کو مزید سوچنے میں ٹائم مت لگائیے. ہاں یہ ضرور ہے، جیسے میں نے اپنی ہر ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا ہے کہ دیکھیں تمام کشتیاں اپنی جلائیے مت. ایسا نہ کریں کہ سارا کاروبار، نوکری سے استعفیٰ دے دیا، سامان گھر کا بیچ دیا، گھر جو ہے وہ اس کو بیچ دیا اونے پونے، اور ہر چیز ختم کر کے اور ترکی آ گئے. ایسا نہیں کرنا ہے. آپ کو 6 مہینے اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے. دیکھیں اگر آپ وہاں آ کے پراپرٹی خریدتے ہیں تو پراپرٹی میں آپ کو لاس اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جیسے ہی قیمت لیرہ کی کم ہوتی ہے پراپرٹی کی قیمت وہ لوگ بڑھا دیتے ہیں. دوسری اہم بات یہ ہوتی ہے کہ جو استنبول ہے، خصوصاً میں اور کسی جگہ کی بات نہیں کر رہی، استنبول میں جو ہے وہ یہ پرابلم ہے کہ وہاں پر اب رہائشی جو جگہ ہے وہ تنگ ہوتی جا رہی ہے. بہت زیادہ لوگ وہاں سے آنا شروع ہو گئے ہیں. استنبول فیوریٹ جو ہے وہ ان کا سٹی ہے، تو اس میں اب خرید و فروخت کے لیے جو مکان ہے نا وہ ملنے بہت ہی ناپید ہو گئے. اور اگر فرض کیجئے کرائے پہ مل رہے ہیں تو کرائے پر ان کے کرائے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں. ابھی بھی کسی نے پرسوں میرے پاس میسیج آیا تھا کہ آپ پلیز بتائیں کہ ہم کس جگہ جو ہے وہ گھر خریدیں، کون سا علاقہ بہتر ہے، اور گھر جو ہم خریدیں گے اس میں کرایہ ہمیں کتنا ملے گا، کون سی جگہ پہ ہمیں زیادہ کرایہ ملے گا. تو دیکھیے ذہن نشین یہ کر لیجئے کہ جو سب سے پہلے تو گھر پورے ترکی میں گھر جو ہے ان کی قیمتیں ڈبل، پچھلے سال سے ڈبل ہو گئی ہیں، بلکہ کئی جگہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی. اچھا دوسری بات یہ کہ جتنا زیادہ مارکیٹ سے اور میٹرو بس سے کنوینس جب آپ کے جتنے زیادہ قریب ہوگی وہ آپ کے گھر کی ویلیو اتنی ہی زیادہ ہوگی. جتنی زیادہ اسٹریٹ روڈ پر ہوگا، ڈھلان نہیں ہوگی، اوپر نیچے چڑھائیاں نہیں ہوں گی، اتنی آپ کی گھر کی قیمت زیادہ ہوگی. جتنا آپ کا فلور فرسٹ فلور سے لے کے، یعنی فرسٹ کا مطلب ہے پہلی منزل اونچی، زمین سے 1 منزل اونچی سے لے کر اور ٹاپ فلور 6 7ویں منزل تک جو ہے وہ آپ کے گھر کی قیمت زیادہ ہوگی. سب سے اوپر والا گھر، سب سے نیچے والے 2 فلور 3 فلور ان کی قیمت کم ہوگی، کیونکہ ان میں بالکونی بھی نہیں ہوتی ہے اور ان میں سیپیج اور دوسرے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ آپ دوسری ویڈیوز میری دیکھیے، اس میں میں نے بہت تفصیل سے ایک بات بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سب چیزیں دیکھ کر آپ اچھا پھر ہر علاقے میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے
کہ ہر جو ان کے چھوٹے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں استنبول میں 30-35 ڈسٹرکٹس جو ہیں ان میں ہر ڈسٹرکٹس میں مختلف کیلیبر کے لوگ، مختلف اسٹائل، مختلف کہنا چاہیے کہ اسٹینڈرڈ کی جو ہیں وہ بلڈنگز موجود ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر فرض کیجئے ایک علاقہ جو مشہور ترین پاکستانی، انڈین اور ان لوگوں کے لیے مشہور علاقہ زیادہ فیملیئر بیلک دوزو ہے یا ایسن یورد ہے، تو اس ایک جگہ کو اگر آپ ایک ڈسٹرکٹ کو لے لیتے ہیں ایفجلار ڈسٹرکٹ کو، تو اس میں آپ کو کم از کم اگر کوئی انڈر گراؤنڈ ملتا ہے تو وہ 2-2.25 لاکھ لیرہ سے لے کر اور 1.5-2 کروڑ تک کا آپ کو وہاں پر جو ہے وہ گھر مل جائے گا، فلیٹ ملے گا، اپارٹمنٹ. کیونکہ وہ مختلف ڈسٹرکٹ میں مختلف علاقے اور اسی سے قیمت اوپر اور نیچے ہوتی. رہ گئی بات کرائے کی، تو کرائے بھی اب اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور ان کرائے سے زیادہ نقصان آپ کا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو 1 یا 2 تو دینا پڑتے ہیں ایڈوانس، اور وہ چاہے یقین مانیے آپ، چاہے مالک مکان کچھ بھی کہے، چاہے آپ کا ریل اسٹیٹ ایجنٹ کچھ بھی کہے، وہ آپ کو واپس نہیں ملتا. تو جو آپ نے ایک دفعہ وہ پیسے دے دیے ایکسٹرا، وہ کس کو دیے، کس نے بیچ میں سے لیے، وہ ایک بالکل الگ اسٹوری ہے، لیکن وہ آپ کو واپس نہیں ملیں گے. تو سمجھیے آپ 1 یا 2 مہینے کا یا وہ تو آپ مالک مکان تو آپ سے کہے گا 6 مہینے کا ایڈوانس دے دیں آپ، لیکن آپ کو 1 مہینے سے زیادہ نہیں دینا ہے، اور وہ جو 1 مہینہ آپ ایکسٹرا ایڈوانس دیں گے وہ آپ سمجھیے آپ وہ واپس نہیں آپ کو ملنا ہے. پھر آپ اس کو اپنے مہینے کا جو کرایہ دیں گے وہ کرایہ آپ کا گیا. پھر جو ایجنٹ بیچ میں ہے وہ اپنا ایجنٹ ایک کمیشن، سم ٹائم 2 کمیشن. ہوتا کیا ہے کہ اس وقت لوگ پوری دنیا سے وہاں جا رہے ہیں، اور ہر کوئی تو گھر نہیں خرید سکتا نا، لوگ پھر کرائے پہ گھر دیکھتے ہیں، اور کرائے پہ گھر جو ہیں وہ جب نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، جو ایجنٹس ہوتے ہیں وہ دوسرے ایجنٹ سے بات کرتے ہیں، دوسری ایجنسی سے بات کرتے ہیں، اور وہ اسٹیٹ ایجنٹ جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے طے کر لیتے ہیں. تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں، آپ سے 2 یا 3 مہینے کا جو ہے وہ کمیشن مانگتے ہیں کہ جی آپ ہم کو اتنا کمیشن دیں گی تب ہم آپ کو. اب جب ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ وہاں موجود ہے، پہنچ گیا ہے، تو اس کے پاس تو آپشن نہیں ہوتا ہے نا، اس کو تو لاملا کوئی نہ کوئی جگہ لینی ہی ہوتی. اور تو اس طرح سے یہ بہت زیادہ آپ لاکھوں کے نقصان میں آ جاتے ہیں. گھر لینے میں آپ کا فائدہ یہ ہے کہ گھر جب آپ لیتے ہیں تو آپ ان سب اخراجات سے بچ جاتے ہیں، اور اخراجات کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی پراپرٹی کی قیمت بڑھتی ہے، آپ کا TRC آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی سی باتیں. اچھا، اگر فرض کی جب کافی لوگ یہ کہیں گے کہ بھئی اگر ہم جا رہے ہوں کرایہ اور گھر خریدنا ہے، لیکن گھر فوراً تو نہیں ملے گا، ظاہر بات ہے 1-2 مہینے 1.5 مہینہ ہمیں بیچ میں ویٹ کرنا پڑے گا، گھر ڈھونڈیں گے، پھر تاپو کی ڈیٹ ملے گی، پھر اور دوسری لیگلٹیز ہیں، چیزیں اوپن کرنی. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صحیح بندان میں یا پھر اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے وہ Airbnb، اس سے کوئی گھر آپ دیکھیں، اپارٹمنٹ. لوگ جو ہیں وہ انہوں نے سیٹ اپ کر کے پورے اپارٹمنٹ دیے ہوئے ہوتے ہیں، ویکلی پر ڈے کے حساب سے بھی ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو اوپن کریں گے نا Airbnb کو، فرض کیجیے آپ کو کوئی اپارٹمنٹ سمجھ میں آیا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ایک ویڈیو بناؤں گی اس میں کہ Airbnb سے آپ کس طرح سے جو ہے وہ کم قیمت پہ اور بارگین کر کے گھر وہاں سے لے سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ 15 دن مہینے کے لیے Airbnb کا گھر جو ہے وہ آپ لے لیں. بے شک اس میں تھوڑا سا آپ کو کرائے کی بنسبت زیادہ پیسے دینے ہوں گے، لیکن آپ کے پاس پیس آف مائنڈ ہوگا. آپ کو اس پہ نہ ایڈوانس دینا ہوگا، نہ اس کے اوپر آپ کو کمیشنز دینے ہوں گے، اور اگر آپ کا گھر کا ارادہ خریدنے کا تو وہی پیسہ جو آپ ان چیزوں میں ضائع کریں گے وہ آپ کے گھر کے خریداری میں کام آ جائے گا. اچھا، اسی طرح سے جو کرایہ ہے، لوگوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ بتائیے اگر ہم وہاں گھر کرایہ خرید لیتے ہیں اور کرائے پہ دے دیتے ہیں تو ہمیں وہاں سے کتنا کرایہ مل جائے گا. تو کرایہ تو اب آپ یقین مانیے گا کہ اگر کوئی اچھی جگہ ہے، اچھی جگہ سے مطلب یہ کہ اگر پاپولر ڈیسٹینیشنز کے پاس کوئی فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ایون بے انتہا پرانے، تو لیکن انہوں نے پتہ آپ کو کہ کرایہ کیا رکھ لی ہے، اب انہوں نے ڈالرز میں کرایہ مانگنے شروع کر دیے ہیں. لکھا ہوا ہوگا 1000، 1500، 1800، لیکن اس کے آگے ڈالر کا سائن ہوگا. تو اب وہ ڈالرز میں انہوں نے جو ہے وہ کرایہ لینے شروع کر دیے، کیونکہ گھر مل نہیں رہے ہیں اور لوگوں کو چاہیے ہوتا ہے. یا پھر یہ کہ لوگ شیئرنگ میں رہ رہے ہیں، 2 یا 3 کمرے کا گھر ہے تو
ایک کمرہ یا ایک کمرے میں 2 یا 3 لوگ جو ہیں 1000 1200 1500 دے کر اور وہ شیئرنگ میں رہ رہے ہیں. تو کنڈیشنز جو ہے وہ استنبول کی اس وقت بہت زیادہ جیم پیکڈ ہے. بہت مشکل ہے وہاں پر جگہ بنانا, اور گھر کرائے پہ جو لوگ خرید کے دینا چاہتے ہیں تو وہ بہت اچھا بزنس ہے, مگر اس میں کیا نقصانات ہیں اگر آپ وہاں موجود نہیں ہیں اور اپنا گھر کرائے پہ دے رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی بہت جلد میں ایک ویڈیو بناؤں گی, بتاؤں گی آپ لوگوں کو, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں گی کہ جو گھر کرائے پہ دیتے ہیں اس میں ہو سکتی ہے گھر کرائے پہ دینے کے لیے, اور بہت بیڈ ایکسپیرینس بھی ہوتے ہیں, اور ایک رسکی ہے یہ کام. تو اس کی میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیلز آپ کو دوں گی, بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ فائدہ مند ہے نہیں ہے, کیا کرنا چاہیے. لیکن کرایہ جو ہے, اگر آپ کے پاس 2+1 اپارٹمنٹ ہے اور آپ اس کو کرائے پہ دینا چاہ رہے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ اس کو فرنش دے رہے ہیں یعنی اس کو تمام سامان کے ساتھ دے رہے ہیں, فرنیچر کے ساتھ اور ضروریات زندگی کے ساتھ, تو اس کا کرایہ آپ کو بآسانی جو ہے وہ 2200-2500 سے لے کر 4 4.5 5,000 تک مل سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ کس حالت میں ہے, کس فلور پہ ہے, کتنی میٹرو سے کتنا قریب ہے اور کس علاقے میں. ان سب کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ بہت آسانی سے آپ کرایہ, کیونکہ کافی لوگ ایسے, ہر کوئی پاکستان سے تو نہیں آ رہا ہے نا, بہت زیادہ فورنرز ڈفرینٹ کنٹریز سے آتے ہیں کہ جن کی ارننگز ڈالر اور یورو میں ہیں, تو ان کے لیے ان کو وہ بہت 3-4 ہزار 5,000 بہت چیپ لگتے ہیں اور وہ آسانی سے گھر لے لیتے ہیں اگر وہ سیٹ اپ ہوا ہوا ہے یا ان کی پسند کا یا ان کی نوکری سے قریب ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں گھر کے. اچھا, اگر کمپاؤنڈ کے اندر ہے, یعنی اگر باؤنڈری کے اندر ہے, اس میں جم, سونا, سیکیورٹی, تمام انتظامات ہیں, تو ان اپارٹمنٹ جو ہیں ان کے کرائے الگ ہیں. اسی طرح سے اسٹوڈیو ہے آپ کا تو اس کے کرائے الگ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتی ہیں آل ٹوگیدر. تو آپ لوگوں کو ان شارٹ جو کہنے کا مقصد ہے, اصل تو مقصد آج آپ کو مجھے اپنا ڈرائیونگ دکھانی تھی کہ کتنا ڈرائیو جو ہے وہ میں جاب کے لیے جو ہے جاتے وقت روزانہ کس طرح ڈرائیو کرتی ہوں, راستہ کیسا ہے, کیا ہے. تو میں نے کہا چلیں تھوڑی سی بات یہ بھی کر دوں. اچھا, دوسری بات یہ کہ کافی لوگوں نے آلریڈی جو ہے اس بات کو سن لیا ہوگا کہ جو ٹرکش گورنمنٹ ہے اس نے جو فیس کی مد میں جو TRC کی فیس ہے اور دوسری قسم کے جو فیس ہے اس میں اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے, جس کی ایک مثال ہیلتھ انشورنس جو ہے, جو کمپلسری ہوتی ہے, آپ کو ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے. اس کے اندر بھی ابھی فیگر کمپلیٹ تو نہیں آئی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ چارٹس شو کرنا شروع کر دیے ہیں. کچھ کمپنیز ہیں انہوں نے اپنے جو ریٹس ہیں اس کو ویب سائٹ پہ آؤٹ کر دیا ہے, تو وہ تقریباً ڈبل ہو گئی ہے انشورنس جو ہے, ہیلتھ انشورنس جو. تو یعنی سمجھیے, اگر فرض کیجئے کوئی TRC کے لیے آپ سے جو پیسے لیتا تھا, اب اس میں وہ ہیلتھ انشورنس کی مد میں آپ سے, کیونکہ ہیلتھ انشورنس ڈبل ہوئی ہے تو وہ اپنی فیس جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ کر دے گا. تو اسی طریقے سے اور باقی جو ان کی فیس ہے, ان کی TRC کا جو ہمیں کارڈ ملتا ہے اس کارڈ کی فیس ہوتی ہے, اس کے علاوہ گورنمنٹ کی فیس ہے, ٹرانسلیشن کی فیس ہے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ کس چیز میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. پچھلے سال بھی جنوری اور فروری میں ان لوگوں نے امیگریشن قوانین میں کافی چیزیں جو ہیں اس میں تبدیلیاں کی تھیں. SN اور دفاتر 2 علاقے جو ہیں اس کو وہاں سے TRC جو ہے وہ بند کر دی تھی. اس کے علاوہ فیس جو ہے اس میں بھی اضافہ کیا تھا, TRC کارڈ کی بھی فیس بڑھا دی تھی, پروسیجرز بھی تھوڑے سے چینج کیے تھے. تو لیٹس سی کہ اب جو ہے یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو اس میں یہ کیا تبدیلیاں کرتے ہیں. لیکن میرا مشورہ آپ لوگوں کو پھر بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ موو آن ہونا چاہتے ہیں ترکی میں, یا ترکی کو اپنا دوسرا گھر بنانا چاہتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ بالکل صحیح وقت ہے فیصلہ کرنے کا. ایسا نہ ہو کہ آپ سوچتے رہ جائیں اور یہ موقع آپ کے ہاتھ سے نکل جائے, کیونکہ نیا آنے والا سال جو ہے 2023 اس سے پہلے 100% جو ہے وہ تبدیلیاں ہوں گی, امیگریشن میں بھی, وہاں کے قانون میں بھی, اور اگر وہاں کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے, وہاں کا مین
حکمران طبقہ طیب اردگان اور ان کی پارٹی اگر وہ موجود نہیں رہتی ہیں تو جو دوسری پارٹی آتی ہے اس کے کیا رولز ہوتے ہیں، اس کے کیا، کیونکہ وہ لوگ جو دوسری پارٹی ہے وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں یہ اتنی زیادہ ہمارے ملک کی جو پاسپورٹ ہے اس کو آپ نے ڈی ویلیو کیا ہے. وہ اردگان کی پالیسیز جو ہیں ان سے بالکل ان کے فیور میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بند کریں، صرف $2.5 میں آپ کس طرح ہمارے ملک کا پاسپورٹ جو ہے وہ دوسروں کو دے رہے ہیں اور پاکستانیوں کے لیے اتنی آسانیاں کیسے کر دی ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ انڈر دا پائپ لائن ہے. لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. میں آلموسٹ اپنی جاب پہ پہنچ گئی ہوں، 4-5 منٹ کا رستہ بچا ہے اور سیکھنا ہے. میرے ساتھ جاب پہ چلنے کا بہت بہت شکریہ، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے. اور اس کے علاوہ بھی صرف ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی میری آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ پلیز ہمت مردہ مدد خدا. کچھ بھی آسان نہیں ہوتا زندگی میں، زندگی اتنی آسان نہیں ہے. خوشیاں، آپ کی آسائشیں، آپ کے خواب ایسے نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دے دے کہ یہ لیجئے اور انجوائے کیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ بریانی اور حلیم کی پلیٹ ہے کہ آپ نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے اور مزے لے کے اس کو نمک مسالہ لگا کے کھا لیا. ایسا نہیں ہے. بہت اسٹرگل ہے. اگر آپ کو یہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اگر حلیم پسند ہے تو آپ کو حلیم خود پکانا ہے، خود پکانا ہے، خود خریدنا ہے، خود اس کو پریپیئر کرنا ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، موقع کا فائدہ اٹھانا ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ صحیح موقع پہ صحیح فیصلہ ہو سکے. زندگی آپ کو اپورچونیٹیز دیتی ہے، آپ کو چانسز دیتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم وہ موقع گوا دیتے ہیں. اور بعض اوقات زندگی میں صرف ایک موقع ملتا ہے، بار بار ہمیں چانسز نہیں ملتے ہیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے. تو اگر اس وقت کوئی چانس ملا ہوا ہے تو آپ لوگ اس کو اویل کریں پلیز. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اپنی سٹوری آپ کو بتاؤں گی کینیڈا کی، بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو شیئر کروں گی، اپنا کینیڈا کا سٹارٹ کروں گی، شروع کروں گی کیسے میں یہاں آئی، میں کون ہوں اور یہاں کی زندگی کیسی ہے، کس طرح آپ لوگ یہاں کینیڈا آ سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی میں سٹارٹ کروں گی، کیونکہ ایک پوری سیریز ہے. مجھے پتہ ہے جیسے ہی میں نے اس کو سٹارٹ کیا اور پھر وہ سوال اور میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ہینڈل کرنا نا. تو میں تھوڑا سا ویٹ کر رہی ہوں اور دن تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، سردیاں کم ہو جائیں تو پھر میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی. تو یہ سب سلسلے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ کی جوان ہونی چاہیے، ہمت ارادہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. یقین مانیے کہ اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، آپ کے ارادوں میں کامیاب ضرور کرے گا. بعض اوقات ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، بیک اپ نہیں ہے، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے کہ جس کے سہارے ہم کوئی اتنے بڑے بڑے کام کر لیں. لیکن آپ کی ہمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، آپ کا ارادہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے آپ کو کامیابی اور ناکامیابی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں اپنی جاب پہ آلموسٹ آ گئی ہوں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.